السلام علیکم دوستو، اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرچوں میں کٹنگ کیوں ضروری ہے، کیونکہ جب پودا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی کٹنگ کر کے اس کو کوئی شیپ دی جاتی ہے۔ اگر آپ شیپ نہ دیں تو پودا جو ہے وہ بے ڈھنگے طریقے سے گرو کرتا ہے اور بعد میں اس کو پھل بھی پورا نہیں لگتا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس بارے میں آج ہم بات کریں گے، اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، یہ انتہائی اہم ضروری معلومات جو ہیں وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ پودا ہے، اس کی کٹنگ جو ہے یہ ہو جانی چاہیے تھی جب یہ یہاں تھا، یہاں تک اس نے گروتھ کی تھی تو اس کو مجھے چاہیے تھا کہ یہ کٹنگ کر دیتا میں، لیکن میں نے آپ ویڈیو بنانی ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتانا بھی ہوتا ہے کہ جی اس کا کیا مسئلہ ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو اس کی اگر یہاں سے کٹنگ کر دیتے تو اس کی گروتھ جو ہے وہ نیچے سے شروع ہوتی، نیچے سے برانچز نکلتی تو اس کا جھاڑی نما پودا جو ہے وہ بننا تھا۔ اب اس کی کٹنگ نہیں کی تو یہ یہاں سے لے کے یہ یہاں تک تو یہ ایک ہی برانچ پہ آیا اور یہاں سے آ کے اس نے برانچز جو ہیں وہ شروع کی ہیں۔ اب یہ سوچیں ذرا کہ جب یہاں سے آ کے اس نے برانچز جو ہیں وہ شروع کی ہیں، یہاں سے پھیلے گا تو پھر اس تنے پہ الٹیمیٹلی وزن جو ہے وہ آئے گا تو ہوگا کیا کہ پودا یا تو ایک سائڈ پہ جھک جائے گا یا یہ یہاں سے ٹوٹ جائے گا، یا کوئی ہوا وغیرہ چلے گی تو پھر یہ پودا لیٹ جائے گا، یا اس کو جو ہے یہ سٹک لگا کے یہاں تک اس کو سہارا دینے کی ضرورت ہوگی۔ تو اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہوا نہ بھی چلے، بارش بھی آ جائے تو بارش کا پانی جو ہے وہ اوپر آتا ہے تو اس کے بارش کے پریشر سے بھی پودا جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ جھک جاتا ہے۔ تو جب جھک جاتا ہے پودا تو پھر اس کی ساری توانائیاں جو ہیں وہ اوپر کی طرف آنے کی طرف صرف ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پودا ایسے کر کے جھکا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کشش شکل کے باعث پودے کی برانچ جو ہے وہ اس نے اوپر کی طرف جانا ہوتا ہے، تو وہ شاخیں جو ہیں وہ ایسے کر کے مڑ کے تو وہ اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے، پودا جو ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت پودے کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے، دوسرے کاموں میں وہ اس کام میں لگ جاتا ہے کہ جی پودا جو ہے وہ اس کو میری ڈائریکشن جو ہے وہ اوپر ہونی چاہیے۔ اب جی یہ دیکھ لیں پودا، یہ پودا کتنا ہو گیا، 8 انچ کا ہے میرا خیال ہے، 8 انچ کا یہ پودا ہو چکا۔ یہ صحیح موقع ہے کہ اس کی میں یہاں سے کٹنگ جو ہے نا یہ یہاں سے کر دوں۔ اگر اس کی میں یہاں سے کٹنگ کروں گا تو یہ دیکھیں یہ برانچز ہیں، یہ 1 2 3 4، یہ ہر جگہ سے 5 6 7، یہ 7 برانچز جو ہیں، یہ اس کی 8 برانچز یہاں سے شاخیں جو ہیں وہ نکلیں گی، لیکن اگر ان کو موقع ملے گا تو، کیونکہ اس وقت پودا جو ہے وہ سب سے زیادہ توانائی جو ہے وہ اس برانچ کو دے رہا ہے کہ یہ میں نے اوپر جانا ہے۔ جب اس کا اوپر جانے کا راستہ ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، تو یہ برانچز دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی، تو پھر ان پہ پریشر آ جائے گا خوراک کا اور دوسری چیزوں کا، پھر یہ جو ہے یہ بڑھیں گے اور یہاں سے گروتھ شروع کرے گا، پھر یہ بش ٹائپ بن جائے گا کہ اس کی کئی برانچز 7 8 برانچز ہوں گی تو ظاہر ہے وہ بش ٹائپ بن جائے گا، اور اس کے تنے پہ بھی یہاں تنا زمین میں سے لے کے یہاں تک تنا جو ہے وہ کافی مضبوط ہوتا ہے، اس نے موٹا بھی ہونا، موٹا ہو کے تو یہ اس کا وزن جو ہے وہ صحیح سہار لے گا۔ لیکن اس کیس میں آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں کتنا موٹا ہو جائے گا اور اس کے اوپر جو دوسری برانچز آئیں گی ان کا بھی وزن ہوگا، تو یہ حصہ جو ہے وہ یہ سینسٹیو ہے، یہ لڑکھڑاتا ہی رہے گا، کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا۔ اب جیسا کہ دیکھ لیں اس میں پھول لگنے کا موسم جو ہے وہ یہ آ گیا، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ڈوڈیاں بنی ہوئی ہیں، اس میں پھول لگنے کا موسم آ گیا۔ تو یہ موسم ہوتا ہے اس کی گروتھ جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچی، تو جب پھول لگنے کا موسم آتا ہے تو اس کو خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑی کھاد وغیرہ دے دیں، اگر نامیاتی کھاد وغیرہ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے تو وہ دے دیں۔ مجھے تو اس میں دینے کے لیے اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اس کے اندر پہلے آلریڈی سال بھر کی خوراک کا ذخیرہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ زمین آپ نے اچھی بنا لی ہے تو آپ کو اتنا خوراک پہ اور کھادوں پہ کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پودے کو پانی دیں اور اس کا بیماریوں کا خیال رکھیں۔ بیماریوں کا خیال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ پتا جو ہے وہ بیک سائڈ پہ چیک کر لیں، اس پہ کوئی اسپاٹ تو نہیں لگا ہوا۔
اگر کوئی اسپاٹ لگا ہوا ہے تو اس کو فوراً ڈریس کریں، کیونکہ یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہیں اور ایک پودے پہ نہیں پھیلتی، ایک سے دوسرے تیسرے آنن فانن جو ہے وہ آپ کی ساری سبزیاں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ تو پھر دوبارہ اسی موضوع کی طرف آئیں گے۔ یہ دیکھیں جی، جب یہ اوپر بڑھتا رہا تو یہ برانچز جہاں تھیں وہیں رہ گئیں، انہوں نے گروتھ نہیں کی، نہ یہ نکلیں۔ یہ دیکھیں وہیں رک گیا ان کا حساب کتاب، جتنا بھی یہ انہوں نے گرو کرنا تھا بس پوائنٹ بنا، تھوڑی سے ایک دو پتا نکالا اور اس کے بعد وہیں رک گیا، کیونکہ اب اس کا جو موڈ ہے وہ یا اوپر بڑھنے کی طرف تھا، اب ڈوڈیاں آ گئی ہیں، اب یہ پھول بنیں گے، پھر یہ فروٹنگ کی طرف چلا جائے گا، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ پودا یہ چونکہ ابھی گرو کر رہا ہے، اس کو اگر یہاں سے کاٹ دیں گے تو پھر اس کی جو نئی شاخیں ہیں وہ نکلیں گی، پھر وہ پھولوں کی طرف جائیں گی، تو اس وقت تک اس کی بش جو ہے وہ اچھی خاصی بن چکی ہوگی۔ تو اس کو کاٹنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ یہاں سے آپ نے مین برانچ جو ہے یہ اس کو کاٹ دینا ہے، یہ لیں، یہ اس کو میں نے کٹ کر دیا، یہ کٹنگ ہوگی اس کی، اور یہ دیکھ لیں یہ اب کیا ہوگا۔ اب یہاں سے تو اوپر اگنے کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، یہ نیچے سے جو برانچز نکل رہی ہیں یہی بڑھیں گی آگے۔ تو یہی آج کی میری ویڈیو کا موضوع تھا، کیونکہ وہ موقع آ گیا، یا اب کنوں لوگوں نے ابھی نیا لگایا، پودے نئے لگائے ہیں، ان کی پنیری جو ہے یہ چھوٹی ہے یا پودے چھوٹے ہیں، تو وہ اس چیز کی طرف ضرور دھیان دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔